صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کا اتنا شکر کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ پروردگار عالم کے اس متبرک رات میں ہم اللہ کے سامنے سرکریز ہوئے، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا، اس کا ذکر کیا، اس کو یاد کیا، اس کے کلام مجید کی سماعت کی اور دعائیں بھی ہم نے سنی اور پڑھی. زیادہ وقت نہ لیتا ہوا اس رات کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوا پھر ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جہاں سورہ دخان کی آیات ہمارے سامنے شاہد ہے. رب جلال فرما رہا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا، اور یہ رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات دنیا کے تمام اہم معاملات کو اللہ فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے. سال بھر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس رات فیصلے کی رات اللہ فیصلے فرما دیتا ہے. برادران عزیز، یہ رات فیصلوں کی رات ہے، نجات کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے. ہم نے حدیث پاک کو بارہا سنا ہے، سنن ترمذی کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی روایت فرماتی ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر انور پر نہیں پایا. بستر انور پر جب میں نے نہیں دیکھا، اور رات کا وہ حصہ تھا کہ جس حصے میں حضور پاک آرام فرماتے تھے، تو آپ کہتی ہے کہ مجھے تھوڑی سی فکر تک ہوئی. جب فکر پڑنے لگی، تشویش پڑنے لگی، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کی، اور سب سے پہلے میں امہات المومنین کے حجرات کے پاس گئی. وہاں پر جا کے میں نے حضور پاک کی تلاش کی. وہاں پر جب میں نے نہیں پایا تو میں مسجد نبوی شریف میں گئی، وہاں پر نہیں پایا. آخرکار میں نے طویل حدیث ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ میں سیدہ کائنات کے حجرے پر بھی وہاں پر بھی گئی. وہاں پر جا کر میں نے دستک دی کہ حضور پاک مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کہتی ہیں کہ سیدہ کائنات باہر نکلی اور باہر تشریف لائے، مولا علی باہر آئے اور پوچھے کیا بات ہے مجان، تشریف کی بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، اتنی رات کا آپ باہر نکل کر کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ اما جان فرماتی ہے کہ میں حضور پاک کو تلاش کر رہی ہوں، میں حضور پاک کو تلاش کر رہی ہوں. اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں بھی تلاش کیا جاتا ہے، وہاں بھی جب حضور پاک نہیں ملتے تو مولا علی فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ شاید حضور پاک بقیع شریف کو گئے ہوتے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ جب کہ سب مل کر حضور پاک کے پاس وہاں پر حاضر ہو رہے تھے تو مولا علی مشکل کشا نے دور سے دیکھا کہ ایک روشنی چمک رہی ہے. مولا علی فرماتے ہیں دیکھیے وہ حضور پاک کا نور ہے، چمک رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور پاک یہاں پر تشریف فرما ہے. جب یہ تفصیلی حدیث ہم شعب الایمان میں دیکھتے ہیں، امام بہقی نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ اب وہاں پر جب یہ سب وہاں پر حضور پاک کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اما جان فرماتی ہے کہ میں دیکھ بھی کیا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دراز کر کر دعا فرما رہے ہیں. آنکھوں سے زاروں قطع آنسو روا ہے. سید عالم رحمت للعالمین اللہ کے سامنے اب دعا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں پروردگار میری امت کو معاف کرنا، جو مرحومین یہاں کو گزر چکے ہیں ان کو معاف فرما، جو گناہگار ہے ان کو معاف فرما. اور یہ بھی حضور پاک فرماتے ہیں پروردگار اگر تو گرفت کرنا چاہتا ہے تو یہ تیری مخلوق
اگر تو معاف کرنا چاہے تو وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ریز ہے، دعا فرما رہے ہیں، اور اما جان بی بی عائشہ صدیقہ پیچھے آ کر آپ کے کھڑی ہو گئی۔ جب حضور پاک نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے حاضر ہوا ہے تو کہا عائشہ تم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا میں تمہارے حق میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات رحمت کی رات ہے، اور پروردگار عالم آج کی رات بنو قلب کے تکریوں کے بالوں کے مانند گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ برادران عزیز، یہاں سوچنے والی بات ہے، حضور پاک فرما رہے ہیں کہ بنو قلب کے تکریوں کے بالوں کے مانند گناہگاروں کو جو اہل دوزخ کرنے والے تھے، جن پر دوزخ ثابت ہونے والی تھی، جن کا ٹھکانہ دوزخ بننے والا تھا، ویسوں کو آج کی رات اللہ آزاد کر دیتا ہے۔ یہ برات کی رات ہے، دوزخ سے چھٹکارے کی رات ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد مولا علی مشکل کشا سے ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی اس کو نقل فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اے علی سنو کہ جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے، نصف شعبان کی رات آ جائے، تو اس رات کو خوب عبادت کرنا، اس رات کو خوب عبادت کرنا، اور اس کے دن میں روزہ رکھنا۔ یہ رات ایسی رات ہے کہ رب ذوالجلال ادھر مغرب ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اور رب اپنے شایع نشان، اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، اور آواز دیتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے اس طرف کرنے والا، حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مریض جو شفا چاہتا ہے کوئی پریشان جو اپنے پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ رب یوں ہی آواز دیتا رہتا ہے، اپنے بندوں کو بلاتا ہے، اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ اگر تم مجھ سے مغفرت چاہتے ہو، اپنے گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو آج کی رات میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم رزق چاہتے ہو، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، آج کی رات میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ تمہاری کوئی حاجت ہے، اس حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہو، آج کی رات میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اور یہ سلسلہ مغرب سے فجر تک چلتا رہتا ہے، رب کی رحمت عام بڑھتی رہتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے، مغفرتیں لوگوں کو ملتی ہی رہتی ہے۔ برادران عزیز، ہم نے یہ حدیث پاک بار بار سنی ہے، ہم نے اس بات کو کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ وہ رب جو سمجھ ہے، وہ رب جو بے نیاز ہے، کہ جس کی شان میں کسی کے کچھ کرنے سے اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں آتا، جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہی رہنے والا ہے، اس کی شان ہمیشہ سے بلند و اعلیٰ ہے، تو رب العالمین ہے۔ اور وہ رب جب آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی آواز دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہ رب وہ ارحم الراحمین ہمیں آواز دے رہا ہے، اے گناہگارو، آج مغفرت چاہتے ہو تو آ جاؤ، رزق چاہتے ہو تو آ جاؤ، حاجت روائی چاہتے ہو تو آ جاؤ، عمر چاہتے ہو تو آ جاؤ، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کہ حضور پاک کی نسبت سے ہو رہا ہے، یہ حضور پاک کے امتی ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ سابقہ امتوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، ہم کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، داؤد علیہ السلام کی امت کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، قوم لوط کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، قوم عاد کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، قوم نوح کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن شاہد ہے ان قوموں کے لیے کہ جب جب انہوں نے گناہ کیا، جب جب انہوں نے لغزشیں کی، جب جب انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، جب جب انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے، تب تب ان پر عذاب نازل ہوا ہے، اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لیا ہے۔ کبھی پتھروں کی بارش ہو گئی، کبھی زمین میں دھسا دیے گئے، کبھی پانی آ کر ان کو طوفان کی شکل میں ختم کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قومیں
مانتا ہو لیکن میرے حبیب کا امتی ہو، اس لیے تمہیں موقع دے رہا ہوں، آج کی رات میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کو راضی ہے۔ ارے سامنے تو آ جاؤ، گر گراؤ، رب کو مناؤ کہ وہ تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے۔ برادران عزیز، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق حضور پاک کی نسبت سے ہے۔ برادران عزیز، ہم غور کر رہے ہیں لیکن ہم آج بھی غفلت میں ہیں۔ جو ہمارا مقصد حیات ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، رب کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے، رب کے احکام کی پابندی کو چھوڑ دیا ہے، حضور پاک کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، اور جو چیز ہم کو جہنم کے کھڑے میں لے جانے والی ہے، جو چیز ہم کو ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے، جو چیز ہمارے لیے بربادی کا سامان بنتے ظاہر ہو رہی ہے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو داخل کیے ہوئے ہیں، مشغول کیے ہوئے ہیں، منہمک کیے ہوئے ہیں کہ گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ رب فرماتا ہے تم توبہ تو کرو، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور ادھر حضور پاک فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کہ گناہ کیا ہی نہیں، پاک و صاف ہو جاتا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو دیکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی کے گناہ بہت زیادہ ہو، کسی نے زندگی بھر گناہ کیے ہو، تو کیا اس کا کیا ہوگا؟ حضور پاک نے کہا کتنے گناہ، اگر اس کے گناہ اتنے ہیں، اتنا سمندر کا دھاگ ہے، اگر اس کے گناہ اتنے ہیں کہ زمین و آسمان اس کے گناہوں سے بھرتا ہے، اور تب بھی وہ ان تمام گناہوں کو لے کر اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو رب کی رحمت ان تمام سے بڑھ کر ہے، اللہ کی رحمت ان گناہوں سے بڑھ کر ہے، زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے، کہ اتنے گناہ لے کر بھی اگر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا تو ان تمام گناہوں کو اللہ ایک لمحے میں معاف کر دے گا۔ حضرات عزیز، لیکن توبہ کے کچھ شرائط ہیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ چہرے پر مارنا توبہ ہے، ناک رگڑنا توبہ ہے۔ توبہ کی بنیادی شرط ندامت ہے۔ سب سے بنیادی شرط کوئی ہے توبہ کی تو دل میں نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، پشیماں ہونا ہے، وہ گلٹ فیل آنا ہے، آپ کے دل میں محسوس ہونا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی۔ اللہ جو ہمیں ہر حال میں پال رہا ہے، ہمارے گناہوں کو چھٹکارا دیا ہوا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ آج نہیں کل کر دے، کل نہیں پرسوں کر دے، تجھے میں نے شب معراج بھی دی ہے، شب برات بھی دی ہے، شب قدر بھی دی ہے، جمعے کی رات بھی دی ہے، عید کی رات بھی دی ہے، کہ جس رات میرے سامنے آ جا، میں مغفرت کے بہانے تلاش کر رہا ہوں، کسی رات تو آ جا تاکہ میں معاف کر دوں، کسی رات تو آ جا تاکہ میں بخش دوں۔ رب ہمیں موقع پر موقع دے رہا ہے، اور ہم ہے کہ خواب غفلت میں جی رہے ہیں، رب کے سامنے حاضر نہیں ہوتے، جبکہ بتا رہا ہے پروردگار کہ اگر تم میرے سامنے آ جاؤ تو تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن توبہ کی پہلی شرط میں نے کیا عرض کی کہ ندامت ہونا، دل میں جب گناہ کو یاد کرے تو لذت محسوس نہیں ہونا، شرمندگی محسوس ہونا، پشیمانی محسوس ہونا، اپنی غلطی کا احساس ہونا، بے چینی ہونا، دل میں لذت نہیں ہونا۔ جب یہ کیفیت آئے تو دوسری شرط بتایا گیا کہ ندامت محسوس ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے جدا کر لینا، اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنا۔ گناہ میں رہتے ہوئے توبہ نہیں کر سکتے، گناہ سے سب سے پہلے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ اور تیسری چیز کہ جب رب کے سامنے حاضر ہو تو یہ عزم مصمم کرنا، کہ پختہ ارادہ کرنا، اللہ سے وعدہ کرنا پروردگار پھر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، پھر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ توبہ کا مطلب ہی لوٹنا ہوتا ہے کہ رب کی طرف سے لوٹ جاتا ہے، پھر گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ جب یہ تین صفات کسی توبہ میں آ جائے، اس توبہ کو رب نے توبۃ النصوح فرمایا کہ یہ توبہ
جو رب کے پاس قبول ہونے والی ہے۔ برادران عزیز، اور اس کی جو دلیل ہے کہ توبۃ النصوح کسی کو حاصل ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے تو بتایا گیا، اس کی دلیل آنکھوں کے آنسو ہے کہ جب رب کے سامنے بندہ حاضر ہو تو خشیت الہی پر، خوف الہی اور ندامت کے باعث آنکھوں سے آنسو روا ہو جانا، کہ جب رب کو پکارے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جانا۔ اور کسی نے کہا کہ اگر آنسو روا نہ ہو، سخت دلی اتنی آ جائے کہ آنسو نہیں نکلتے، تو کم سے کم رونے کی صورت تو بنا لو، کیونکہ وہ بہانے تلاش کر رہا ہے، شاید ہماری صورت کو دیکھے تو اسے رحم آ جائے اور رب ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ برادران عزیز، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنکھوں کے آنسوؤں کی رب کے پاس کیا قیمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حشر کا میدان، ایک گناہگار کو پیش کیا جائے گا، اور ہم نے سورہ یاسین سنا، اس میں رب فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ زبانیں بند کر دی جائیں گی، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے کیا کیا تھا، آنکھیں بولیں گی کیا دیکھا تھا، کان بولیں گے کیا سماعت کیا، کیا سنا تھا، اور آپ کے جسم کا ایک ایک عضو بتائے گا کہ ہم نے کس طرف اپنے اعمال کو ظاہر کیا، کون سے اعمال تھے جو ہم نے کیے، کس راستے پر ہم چلے، ایک ایک گناہ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا۔ ایسے ہی گناہ اللہ کے سامنے گناہگار کو پیش کیا گیا، وہ گناہگار سے جب کہا گیا تم نے کیا کیا، تو رب کے سامنے وہ کچھ کہنے کی ضرورت کیا، کہا کہ پروردگار میں نے تو کوئی گناہ نہ کیا۔ رب نے زبان کو تالا لگا دیا، اب ہاتھ نے کہا میں نے گناہ کیا، پیر نے کہا میں نے گناہ کیا، آنکھ نے کہا میں نے گناہ کیا، کان نے کہا میں نے گناہ کیا۔ رب نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا ہاتھ ہے تمہارے خلاف میں گواہی دے رہا ہے، یہ پیر ہے تمہارے خلاف میں گواہی دے رہا ہے، تمہاری آنکھ تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے، اور تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ پکار رہا ہے کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے۔ اب بتاؤ کہ کوئی گواہ تمہاری نیکی کا بھی ہے، تمہاری بخشش کا کوئی سامان تمہارے سامنے ہے، اور خرید تھا کہ رب اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیتا۔ آنکھ کی پلک کا ایک بال اٹھا اور عرض کیا پروردگار بظاہر بہت چھوٹا ہوں، کیا میری گناہ میری گواہی بھی قبول ہوگی، کیا میری گواہی قبول ہوگی، میں آنکھ کا ایک پلک کا بال ہوں، کیا میری گواہی قبول ہوگی۔ رب نے اجازت دی کہو تمہاری گواہی بھی قبول ہوگی۔ اس نے کہا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ اس کے اوپر آپ کی خشیت طاری ہوئی، آپ کا خوف طاری ہوا، اور رب کے خوف کے مارے اگرچہ کہ سخت دل تھا لیکن اتنا آنسو نکلا کہ میں پلک کا بال بھیگ گیا تھا۔ رب نے کہا کہ میری خشیت میں اتنا آنسو نکلا کہ تو بھیگ گیا تھا اور تو گواہی دیتا ہے۔ وہ آنکھ کا پلک کا بال کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی خشیت میں اس کے آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ رب نے کہا سارے گناہ معاف، جنت میں اس کا ٹھکانہ کر دو۔ آنکھ کے آنسو کی بڑی قیمت ہے، رب کے پاس آنکھ کے آنسو کی بڑی قیمت ہے کہ جو بندہ رب کی محبت میں آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جو بندہ رب کی خشیت میں آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو میڑ دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو قطرے اللہ کے پاس بڑے مقبول ہیں، بڑا احترام بڑا مقام رکھتے ہیں، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور ایک گناہگار کے آنکھوں کے آنسو کا قطرہ۔ برادران عزیز، تو ندامت کیسے معلوم ہوتی ہے کہ بندے نے توبہ کی ہے، بندہ شرمندہ ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ جب گناہ کو یاد کرے گا تو دل بے چین ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، رب کا خوف طاری ہو جائے کہ اگر وہ پکڑ لے تو کیا ہوگا۔ اسی لیے حضور پاک نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار اگر آپ پکڑنا چاہے تو یہ آپ کی مخلوق ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں آپ کی اسی رحمت کی بھیک مانگتا ہوں میری امت کے لیے، میری امت کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات اپنی
امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، آج کی رات اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے آنسو بہا رہے ہیں اور رب کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک کی سنت پر چلنے کا موقع دیا۔ برادران عزیز، آج کی رات بڑی اہمیت کی رات ہے۔ آج کی رات زندگی کا ہر فیصلہ رب فرماتا ہے۔ ایک سال میں جتنے اہم فیصلے ہونے ہیں رب فرماتا ہے۔ اگر آج کسی کو رزق چاہیے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا رزق تنگ ہے، میں بڑا پریشان ہوں، آج کی رات ہے، رب سے وہ بنا دو، رب مان جائے، رزق کھل جائے گا۔ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ میرے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، آج کی رات ہے مغفرت کی رات کہ رب آج سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں، میرے پیسوں میں برکت نہیں، میرے پاس صحت نہیں، تو جو مانگنا ہے رب کی رحمت جوش میں ہے، رب کو منانے کی ضرورت ہے، رب کے سامنے گڑگڑانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم نے یہ بات سنی کہ آج کی رات رحمت و مغفرت کی رات ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے گناہگار بھی ہیں جن کی مغفرت آج کی رات میں آج بھی وہ محروم رہیں گے، آج بھی رب کی رحمت سے دور رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں رب کی رحمت عام ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن پر رحمت رب جن سے دور رہے گی۔ بتایا گیا کہ پہلا شخص مشرک ہے، جو رب کی ذات میں شرک کرتا ہے، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کی پرستش کرتا ہے، کسی اور کو لائق عبادت مانتا ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی کو رب کے برابر کھڑا کرتا ہے، تو پھر وہ مشرک ہے اور وہ آج کی رات رحمت سے دور ہوگا، آج کی رات اس کی دعائیں قبول نہ ہوگی۔ برادران عزیز، یقیناً کہ ہمارے والدین کا صدقہ ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ والدین کی کوشش ہے کہ رب نے ان کو ذریعہ بنایا ہمارے ایمان کے لیے۔ برادران عزیز، لیکن آج ہمارے بھائیوں میں دیکھتا ہو کہ دنیا طلبی کی وجہ سے، دنیا پرستش کی وجہ سے، دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے آج لوگ ایسے راستوں پہ چل پڑے ہیں جو شرکیہ راستے ہیں، جو ایمان سے بالکل دور ہے، چاہے وہ جادوگروں کے پاس جانا ہو، چاہے وہ کاہنین کے پاس جانا ہو، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے اپنے دنیاوی معاملات کو پورا کرنا ہو۔ لوگوں کے درمیان یہ تمیز نہیں رہ رہی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہے، اور کس کون سا راستہ ہمیں شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طلب کے لیے وہ شرکیہ راستوں پہ چل پڑے ہیں۔ انہیں جاننا ہوگا کہ دنیا شاید مل جائے، لیکن اس راستے سے آخرت خراب ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی، خبر کا عذاب پکڑنے کا، حشر میں ہم کو دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ تو ہمیں ایسے راستوں سے بچنا ہوگا، اپنے بھائیوں کو بچانا ہوگا، اور اولیاء اللہ کا سب سے پہلا مقصد یہی رہا کہ لوگوں کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرے۔ اولیاء اللہ کی کوشش یہی نہیں کہ بندے کو خالق سے ملائے، بندے کو رب سے ملائے، بندے کو اپنے معبود حقیقی کی پہچان و معرفت عطا فرمائے، اور اسی سے آج دور ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے یہی خواہش کرتا ہوں کہ جب ہمیں اللہ نے ایک ولی کی نسبت دی ہے، ایک ولی کی محبت دی ہے، ایک ولی کے دامن سے وابستہ کر دیا ہے، تو یہاں آ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خواہش نہ رکھیں، اپنے مقاصد کو دنیاوی چیزوں کے لیے یہاں پر نہ آئے، بلکہ جہاں آئے تو اس طلب میں آئے کہ رب کی معرفت حاصل ہو جائے، اس طلب میں آئے کہ صحیح راستہ مل جائے، اس طلب میں آئے کہ جیسے اللہ والوں نے زندگی گزاری ہے ہم بھی ویسے ہی زندگی گزارے۔ ارے یہاں آ کر دنیا طلب کرنا اس سے بڑی بے خوفی اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں آؤ تو دنیا چھوڑ کر آؤ، یہاں آؤ تو رب کی محبت چاہو، یہاں آؤ تو حضور پاک کی نسبت چاہو، یہاں آؤ تو سنتوں پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، یہاں آؤ تو زندگی کا سلیقہ اور طریقہ جانو کہ کیسے اللہ والے بنتے ہیں، کیسے اس راستے پہ چلتے ہیں، کیسے رب کے قریب ہوتے ہیں، کن چیزوں سے رب خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے رب ناراض ہوتا ہے۔ لیکن آج میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ یہاں پر بھی آ کے دنیا طلب کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا مقصد ہے، یہ چھوٹی چاہ ہے، اس کو چھوڑیے، دنیا تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں دو چیزیں اٹل ہے، ایک بندے کا رزق اور ایک بندے کی موت۔ کہ رزق کبھی نہیں ٹل سکتا، موت کبھی نہیں ٹل سکتی۔ آپ کہیں پر بھی رہیں، جتنا کھانا ملنا ہے
ضرور ملے گا. جب موت آنی ہے ضرور آئے گی. تو آپ یہاں جب حاضر ہوتے ہیں اللہ والوں کے پاس تو ان سے اللہ کا خود حاصل کرے, اس راستے کو حاصل کرے, اس سے اللہ خود ملتا ہے. اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرے, اس سے رب خوش ہوتا ہے. دوسرا شخص بیان کیا گیا کہ وہ شخص جو مشاہد ہے, یعنی جس کے دل میں حسد ہے, کینہ ہے اپنے بھائی کے لیے, اپنے مومن بھائی کے لیے. اگر کسی کے دل میں حسد ہے, کینہ ہے, تو پھر بتایا گیا کہ آج کی رات اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. برادران عزیز, آج اس گناہ کو لوگ بڑا کم تر جانتے ہیں, اس کی کوئی زیادہ مذمت نہیں کرتا. یہ معاشرے میں آج عام ہو گیا ہے. ہر ایک کسی نہ کسی سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے کہیں جلن بھی محسوس کرتا ہے, حسد بھی محسوس کرتا ہے, اور جانتا ہے اس کی ترقی پہ خوش نہیں ہوتا. آپ ہی کا تو بھائی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب. کہ کوئی شخص تب تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ہونا چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. اپنے لیے سکون چاہتے ہو, بھائی کے لیے سکون چاہو. اپنے لیے آرام چاہتے ہو, بھائی کے لیے آرام چاہو. اپنے لیے مقام چاہتے ہو, بھائی کے لیے مقام چاہو. اپنے لیے عزت چاہتے ہو, بھائی کے لیے عزت چاہو. جو جو چیز آپ اپنے لیے چاہتے ہیں, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز چاہے, اس سے کم نہیں چاہنا ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے آرام چاہتے ہیں, بھائی کے لیے زحمت چاہتے ہیں, اپنے لیے سکون چاہتے ہیں, بھائی کی تکلیفوں کو ہم دیکھ کر مسکراتے ہیں. اپنے لیے ہم دولت و مقام چاہتے ہیں اور بھائی کے لیے ذلت چاہتے ہیں. یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. اسی لیے حضور پاک نے کہا کہ اگر کسی کے دل میں اپنے بھائی کے لیے جلن ہے, حسد ہے, عناد ہے, دشمنی ہے, تو پھر اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے دل کو صاف و پاک نہ کرے. برادران عزیز, اس گناہ سے ہمیں بچنا ہے. حسد ایسا گناہ ہے اس کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا, لیکن حسد کرنے والے کی نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اسے معلوم نہیں ہوتا. اور حسد کرنے والے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نیکیاں اس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو دے دی جاتی ہے, اور اگر نیکیاں ختم ہو جائے تو جس سے حسد کر رہا ہے اس کے گناہ اس کے ساتھ ڈال دیے جاتے ہیں. اس گناہ سے ہمیں بچنا ہے کہ مغفرت کی رات بھی مغفرت نہیں, کس لیے حسد کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل کو حسد سے پاک کیجیے, برخلاف اس کے اگر وہ چاہتے ہیں اس سے جلیے مت, اس کی ترقی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اونچا جا رہا ہے, جانے دیجیے. آپ کو اونچائی چاہیے, آپ کو بلندی چاہیے, آپ کو دولت چاہیے, آپ کو مقام چاہیے, آپ کو عزت چاہیے, رب کے سامنے پیش ہو جائیں گے. رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں. کیا چاہیے مانگو مجھ سے, جا کر رب سے عرض کریے پروردگار آپ نے کہا میں آپ سے مانگتا ہوں, مجھے عزت دیجیے, مجھے دولت دیجیے, مجھے شہرت دیجیے, مجھے مقام دیجیے. آپ کو جو چاہیے رب سے مانگیے, دل کو صاف رکھ کر رب کے سامنے حاضر ہوئیے. رب عطا فرمانے والا ہے, وہ سمد اور غنی ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ عطا پر عطا دے گا آپ کو. رب سے مانگیے, دل کو صاف کیجیے. اسی طرح بتایا گیا کہ وہ شخص جو عاق الوالدین, جو اپنے والدین کا نافرمان ہے, جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا, احترام نہیں کرتا, ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتا, تو بتایا گیا کہ اس کا بھی اس رات کچھ نہیں ہو سکتا. اسے اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی جس کے والدین اس سے ناراض ہیں, جس کے والدین اس سے ناراض ہے. برادران عزیز, آج معاشرہ اس راستے پر چل پڑا ہے, آنکھیں دیکھ رہی ہے, ہم سب جانتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کی زبانیں دراز ہو رہی ہیں. چھوٹی باتوں پر آپ کے مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو آپ کو مقام کا خیال نہیں رہتا, زبان دراز ہو جا رہی ہے, آواز بند ہو جا رہی ہے. جبکہ اللہ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اگر کوئی سلوک ہو سکتا ہے تو حسن سلوک ہو سکتا ہے.
اس کے سوا کوئی اور سلوک نہیں ہو سکتا. آپ کو غصہ ہوگا, آپ بیمار ہوگے, آپ پریشان ہوگے, آپ کا حق تلف ہوا ہوگا, کچھ ہونے دو. لیکن ایک اولاد کا یہی فرض ہے کہ والد کے سامنے جائیں, والدہ کے سامنے جائیں تو آواز پست ہونی چاہیے, آندھے جھکے رہنے چاہیے, نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. وہاں پر آواز بلند کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. آپ شاید حق پر ہوں گے, آپ کا سب کچھ لٹ گیا ہوگا, تب بھی آپ کو اجازت نہیں. اگر آپ کو مانگنا ہے رب سے مانگیے, اور یہی عرض کرتی ہے پروردگار میرا حق تلف ہوا ہے. لیکن آپ نے کہا وبالوالدین کی احسانا, خاموش رہنا ہے, خاموش رہنا ہے. صحابہ رسول حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ اپنی والدہ کو اپنے پیٹھ پر بٹھا حج کروایا, پورا حج. آج کی طرح نہیں کہ جہاں سواری ہو, سفر میں آسانی ہو, نہیں, ریگستان کی تپتی ریت پر ننگے پیر چلتے ہوئے شدت دھوپ کے ساتھ سارا حج کروایا. والدہ کو پیٹھ پر بٹھا کر جب سارا حج مکمل ہوا تو ان کے دل میں بھی یہ خیال جاگا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا, میں نے اپنے والدہ کی بڑی خدمت کی. اور اس خدمت کے بعد وہ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ, میں نے اپنے والدہ ماجدہ کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر سارا حج کروایا, بیت اللہ کا طواف بھی کرایا ہے, سعی بھی کرائی ہے, مزدلفہ بھی لے گیا, عرفہ بھی لے گیا, مینا بھی لے گیا, رمی جمرات کو بھی لے گیا, اب واپس لے کر آیا ہوں. کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے جو مجھ پر احسان کیا, جو ان کا حق مجھ پر تھا, کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا؟ حضور پاک نے کہا ہے میرے صحابی, اگر تم اپنے چمڑے کے جوتے بناؤ, اپنے جلد نکال کر ان چس چمڑے کے جوتے بنا کر اپنی ماں کے پیر میں پہنا دو, تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا, تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آج کوئی سمجھتا ہے کچھ پیسے لا کر دے دیا, حق ادا کر دیا, کچھ دیر بیٹھ کر بات کر لیا, حق ادا کر دیا, کچھ لا کر دے دیا, کچھ کھلا دیا, کچھ پلا دیا, حق ادا کر دیا. تو یہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم اپنے جلد نکال کر ان کے قدموں میں جوتے بنا دیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا ہے. ان کے سامنے بیٹھنا ہوگا, ان کے سامنے جانا ہوگا, ان کے سامنے ان کی بات کو سننا ہوگا, ان کے حکم کو ماننا ہوگا. یہی ہم پر لازم اور ضروری ہے. ایک بار حدیث پاک سنا دوں اور بات کو ختم. اس کے بعد جو شخص اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, حدیث پاک میں آتا ہے, حضور پاک فرماتے ہیں جو ذاہب الخمر ہو, جو شراب کا عادی ہو, جو شراب پینے والا ہو, اس کی اسراف مغفرت نہیں ہوتی. برادران عزیز, آج ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, مسلم معاشرے میں یہ بات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شراب کے عادی ہو رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, شراب کے راستے پہ چل رہے ہیں, اور اگر ان سے پوچھا جائے, ان سے آپ سوال کریں کہ بھائی آپ شراب کیوں پی رہے ہیں, ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں, مجھ پر بہت قرضہ ہے, میرے ساتھ لوگوں کا سلوک اچھا نہیں ہے, اسی لیے میں بہت غمزدہ ہوں, دل ٹوٹا ہوا ہے, اطمینان نہیں ملتا, بے چینی اور بے قراری ہے, اس لیے شراب پیتا ہوں. انہیں جاننا ہوگا شراب پینے سے آپ کو نہ اطمینان ملتا ہے, نہ سکون ملتا ہے, بلکہ آپ کے لیے دوزخ کی آگ تیار کی جا رہی ہے. تو شراب پی رہا ہے, ام الخبائث شراب کو کہا گیا کہ جو شراب پیتا ہے ساری برائیوں کی جڑ شراب ہے, کہ جب وہ شراب کا عادی ہو جائے, شراب کے نشے میں رہتا ہے, اسے معلوم نہیں ہوتا کون سا گناہ اس سے ہو رہا ہے, کون سے راستے پہ وہ چل رہا ہے. اسی لیے حضور پاک نے شراب کو ام الخبائث کہا, اور قرآن اس کو حرام کہتا ہے. اس کے بعد بھی اگر لوگ کہیں اگر شراب نہ پیے تو کیا کریں, سکون کیسے حاصل کریں, کیسے ہم اپنے دل کی بے چینی کو دور کریں, اپنے پریشانیوں کا حل کیسے حاصل ہو. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جہاں تمہارا دل بے چین ہو اللہ کے ذکر میں آ جاؤ, تمہارا دل مطمئن
ہو جائے گا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے گی، تمہاری بے چینی سکون میں بدل جائے گی اگر تم اللہ کے ذکر میں آ جاؤ۔ برادران عزیز، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خاطب الرحم جو رشتوں کو توڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اسراف بعید ہے۔ تو اپنے دلوں کو صاف کریں، اللہ صاف دلوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں، کیا ہوگا؟ درگزر کیجیے، اگر آپ پر ظلم ہوا ہے معاف کیجیے، اگر آپ کی کوئی چیز آنی ہے چھوڑ دیجیے، اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں، سل من قطعک واعف عن من ظلمک، کہ اس سے ملو جو تم سے دور ہو رہا ہے۔ اگر کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کر دو۔ حدیث پاک کی واضح الفاظ ہے کہ جو آج رشتوں کو توڑتے ہیں اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ جو یمین مال معاملات کے لیے رشتوں کو نہ توڑے، ان کے حقوق کو ادا کیجیے۔ برادران عزیز، تو یہ رات مغفرتوں والی رات ہے۔ اس رات ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے مغفرت طلب کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور جیسے ہم نے سب مل کر توبہ کی ہے، توبہ کے دو طریقے بتائے گئے۔ ایک، سب مل کر توبہ، توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون، سب مل کر توبہ، اور ایک بتایا گیا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ سب سے کٹ کر رب کے سامنے سب سے کٹ جاؤ، سب کو چھوڑ دو، کسی اور کا خیال نہیں ہونا، رب کے سامنے جا کر ٹوٹ جاؤ، اس کے سامنے بکھر جاؤ، اپنے آپ کو پیش کر دو، وہ ارحم الراحمین ہمیں معاف فرمائے گا۔ اس لیے سے معروضہ کرو سے دعا فرمائے، اس کے بعد محفل کا اختتام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة تنجينا بها جميع الأحوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتحفظ بها جميع السيئات وترفعنا بها إنك الدرجات وتبلغنا بها الصلوات بعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقل تأخذ منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.